بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دو بھائی اور قبرستان کا فقیر ہے۔ عرب کے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ایک عجیب و غریب معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوا۔ ایک طرف ایک اندھا فقیر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو 100 دیناروں کی تھیلی ہے وہ اس فقیر کی ہے جو اس نے بھیک مانگ مانگ کر جمع کی ہے، جبکہ دوسری جانب 2 ایران سے آئے ہوئے بھائی تھے جن کا کہنا تھا یہ 100 دینار انہوں نے اپنے دن رات کے سخت محنت اور ایمانداری سے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت ادنا اور عقل مند تھا۔ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریق کہنے سے معاملے کے متعلق حقیقت دریافت کی تاکہ مردے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ سب سے پہلے فقیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بھلا آنکھوں کا اندھا کیسے 2 نوجوان بھلے انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے لوٹنے چلے تھے، میرے دیناروں کو اپنی ملکیت کہہ رہے تھے، خدا را مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، نہیں حضور نہیں، یہ فقیر جھوٹا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم دونوں بھائی بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں پھنس گئے تھے۔ یہ دینار ہمارے ہیں جو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی مکمل داستان سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگا، جناب، ہم دونوں بھائی شہر ایران میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں میں بڑا پیار اور اتفاق ہے۔ ہم ہر کام مل جل کر کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کپڑا اچھا خاصا کاروبار تھا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے مندے کا شکار ہونا شروع ہو گیا، اور نہ وہ اسے ختم کرنے تک پہنچ گئی، نوبت اسے ختم کرنے تک پہنچ گئی، اور معاملہ یہ پہنچا کہ ہمیں کاروبار بند کرنا پڑا۔ اب ہم دونوں اپنا گزر بسر کے لیے اینٹیں پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جو کچھ کما لیتے ہیں اس سے ہمارے ایک دن کا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اس عالم میں بھی ہمیں زندگی گزارتے 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور اب ہمارا اور ہمارے اہل خانے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ ایک روز ہمارے ہاں کسی رشتہ دار کی آمد ہوئی جس نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی، اگر شہر میں روزگار نہیں چل رہا تو کسی اور شہر جا کر تلاش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے پیروں تلے کی مٹی بدلنے سے تمہاری بھی قسمت بدل جائے۔ اس کی بات ہمیں بالکل بھلی لگی۔ ہماری ملکیت میں کچھ کمانے کی تھی، بس ہم نے اپنی زمینوں کو فروخت کیا، کچھ رقم اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور باقی رقم اپنی بیوی بچوں کو دے دی تھی تاکہ وہ ہماری واپسی لوٹنے تک گزارا کر سکے۔ امن عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ جس شہر میں ہم آئے تھے ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت نیک دل بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی سرپرستی ملکیت کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام کرنا شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم دونوں نے بہت محنت کی، اور ایک دن ہم اپنی محنت کی جمع پونجی جمع کر کے جا رہے تھے۔ ہمیں اچھا کماتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ گھر لوٹنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو جمع پونجی سونپ آئیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا سامان سفر باندھا۔ 100 دینار جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے ایک تھیلی میں ڈالے اور روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے چلتے جا رہے تھے کہ شہر کے بیچوں بیچ ہمارا گزر ایک وسیع قبرستان کے پاس سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارے کان میں ایک فقیر کی صدا پہنچی۔ یہ فقیر بڑی عجیب و غریب صدا لگا رہا تھا اور کہتا تھا،
ایک کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ایک کوئی اس اندھے فقیر کے ہاتھ پر ایک سکہ ہی دے دے، میں اپنے ہاتھ پر بس ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے میری قسمت، جب میں تندرست تھا تو کیسے پیسوں کی ریل پیل تھی، بس میں اب اندھا ہو گیا ہوں، اور میری پھوٹی قسمت جب میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ہم اس فقیر کی صدا سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائی نے اس سے پوچھا، تم یہ کیسی فریاد کر رہے ہو؟ اس نے ہمیں کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں جب سے اندھا ہوا ہوں میں تو سکوں کو بھی دیکھ نہیں سکتا، چھونے کو بھی ترس گیا ہوں، کاش کوئی میری ہتھیلی پر ایک سکہ رکھ دے۔ یہ سن کر میرے بھائی نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، جو تم اپنے ہاتھ پر ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ پر پورے 100 دینار رکھ دیتا ہوں، تم سکون کو چھو کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میرے بھائی نے اس کے ہاتھ پر دیناروں سے بھری تھیلی رکھ دی۔ اس فقیر نے اس تھیلی کو کھول کر سکوں کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ چند لمحے اسے امر میں مشغول رہا، اتنے میں ہماری سواری آ گئی، اور ہم نے جانے سے پہلے جب اس سے اپنے دیناروں کی تھیلی مانگی تو اس نے کہا، کون سے دینار؟ یہ تو میرے ہیں، تم خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تو میں ایک اندھے کو لوٹتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے کہتے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور ہمیں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ انصاف کریں، یہ دینار ہماری سخت محنت اور اہل خانہ کی واحد امید ہے۔ بادشاہ دونوں کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا، دربار میں ایک بڑی کڑھائی میں پانی بھر کر اسے تیز گرم کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے عین مطابق کیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے دربار میں سبھی حاضرین کی موجودگی میں ایک بڑی کڑھائی پانی سے بھر کر اسے پکانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پانی کھلنے لگا۔ دربار میں موجود سبھی منتظر تھے کہ نہ جانے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ تبھی بادشاہ اٹھا اور دیناروں سے بھری تھیلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ بادشاہ کافی دیر تک پانی کے قریب کھڑے رہ کر سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ سنا دیا، یہ 100 دینار ان دونوں بھائیوں کے ہیں۔ پھر اس نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ 100 دینار ان دونوں بھائیوں کے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر نے چوک کے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے قید میں ڈال دیا جائے، اور ساتھ ساتھ دونوں کو ہدایت کی کہ آئندہ اپنے مال کو کسی کو نہ سونپے جس کو وہ پہلے سے جانتے نہ ہوں۔ فیصلہ سن کر سب حیران ہوئے، دونوں بھائی خوش ہو گئے، ان کے دینار ان کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ فقیر کو قید کر دیا گیا۔ دربار میں موجود سارے درباری حیران تھے کہ بادشاہ نے کیسے فیصلہ کیا ہے۔ ایک وزیر نے بادشاہ سے فیصلے کی حقیقت کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے بتایا، جب میں نے دینار کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے تو ان دونوں بھائیوں نے وہ قصاب کا کام کرتے تھے، یہ وہی سکے ہوں گے جو ان کے گاہک گوشت خریدنے کے بدلے انہیں دے کر گئے ہوں گے، اور یہ اسی طرح رکھ کر جا رہے ہوں گے۔ جب میں نے سکے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے تو کچھ دیر میں پانی کی اوپر والی سطح پر چکنائی نظر آنے لگی، جو کہ گوشت والے ہاتھوں کی وجہ سے سکوں پر بھی لگی ہوگی۔ وہ چکنائی پانی کی سطح پر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی۔ اس طرح مجھے پتہ چل گیا کہ دونوں بھائیوں نے سچ کہا ہے۔ اس طرح اس واقعے کی نصیحت ملنے کے ساتھ ساتھ کی مثال بھی قائم ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔